آج ہم بات کر لیتے ہیں ٹاکسک سسر کے متعلق. یہ بہت کم لوگوں نے اس سے متعلق بات کی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ٹاکسک سسرز بھی ہوتے ہیں، اور اس کیس میں نا ساس بہت بہتر ہوتی ہے، کیونکہ ساری زندگی سسر نے ہی اس کی پھرکی نہ گھمائی ہوتی ہے. یہ سسر پتہ کس نیچر کے ہوتے ہیں؟ نہ یہ اچھے بیٹے ثابت ہوئے ہوتے ہیں، بڑے ضدی ٹائپ، ماں نے بڑا لاڈ پیار سے نا ان کو بگاڑا ہوتا ہے، نہ یہ اچھے شوہر ثابت ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور بچوں کے ساتھ بھی ان کا کوئی دوستانہ رویہ نہیں رہا ہوتا. اور ایسے انسان جب سسر بنتے ہیں نا تو اللہ کی پناہ پھر یہ پوری عورت بن چکے ہوتے ہیں. اور ایسی عورتوں والی نیچر والے جو مرد ہیں نا، یہ اپنی بہوؤں پہ یہ تک نظر رکھتے ہیں کہ بہو نے کچن میں کتنا گھی یوز کیا، کیسے کیسی چیزیں یوز کر رہی ہے، کتنے برتن توڑے ہیں، یا بہو نے کیا پہنا ہوا ہے، اونچی شرٹ تو نہیں پہنی ہوئی، بہو جینز تو نہیں پہن رہی، بہو میرے بیٹے کے ساتھ اکیلے کتنی دفعہ آؤٹنگ کرنے گئی ہے. ان کی ہر نظر بہو کے ہر ایکٹ پہ ہوتی ہے، اور وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتے لڑائی کرنے کا. اور یہ پتا کیا، یہ بہوؤں کے لیے تو جو ٹیزنگ سچویشن ہوتی ہی ہے، یہ بیٹے کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اگر تو وہ ماں ٹاکسک ہونا، بیٹا پھر بھی اس لائق ہوتا ہے کہ ماں کو سمجھا سکتا ہے، بیوی کو سمجھا سکتا ہے. لیکن اس کیس میں نا، کیونکہ ساری زندگی باپ کا ایک روب ہوتا ہے، ایک دبدبا ہوتا ہے، اس کیس میں نا بیٹا بالکل نا پینڈولم بن کے رہ چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر بیٹا تنگ آ کر یہ بھی کہے نا کہ میں یہ گھر علیحدہ ہو رہا ہوں، اس پہ سسر ایک بہت بڑا ڈرامہ عورتوں کی طرح کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ تمہیں ہم نے پڑھایا لکھایا، تم پہ پیسے لگائے، اور اب تم ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو. اور اگر وہ ادھر رہے تو اس کو یہ تانے دیے جاتے ہیں کہ یہ تو گھر میرے نام پہ، یہ تو میری پراپرٹی ہے، جو میری پراپرٹی میں رہے گا وہ میرے لحاظ سے رہے گا. تو یہ ہوتی ہے یہ ٹاکسک سسر کے ساتھ سچویشن بیٹوں کی. تو بہوؤں کے تو پھر کیا ہی حالات ہوتے ہوں گے. تو بھئی ایسے سسر کے لیے منتی ہی ہے کہ اپنے بڑھاپے کا خیال کریں، اپنی اولاد پہ ترس کھائیں. ایٹ دا اینڈ یہ جو بڑھاپا ہے یہ اچھا گزاریں، اگلوں پہ بھی ترس کھائیں، اور ایسے انسان بنیں کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں لمبی زندگی کی، نہ کہ وہ آپ کے اگلے سفر کی دعائیں مانگنا شروع ہو جائیں. اور جب آپ اگلے سفر پہ چلے جائیں تو پیچھے بھی کوئی آپ کے ہاتھ اٹھانے والا نہ ہو، آپ کے لیے دعائیں کرنے والا نہ ہو. تھینک یو.